अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना काशिफ खालिद और टीवी से। गुज़श्ता दिनों जो मोटरवे पे फ्रांसीसी खतून के साथ खौफनाक हादसा पेश आया, उस बारे में आज हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे बड़े ही अहम शख्सियात मौजूद हैं। आइए उनसे इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में पूछते हैं। पहले मैं आपको उनका तारुफ कराता चलूँ। उनका पाकिस्तान में मौजूद और ओवरसीज़ पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अहम किरदार रहा है, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान में मौजूद लोगों के लिए बहुत खिदमात दे चुके हैं। आइए मैं उनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ। OPCS के चेयरमैन अज़ीम कसूरी साहब इस टाइम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसी तरह ही सीनियर सहाफ़ी आशर अरमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इन दोनों शख्सियात से इस वाक़े के बारे में मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी चेयरमैन साहब, हमें बताइएगा, आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं, उनके हमदर्द भी बन चुके हैं, उनके मसले मसाइल को भी आप अच्छी निगाह से देखते हैं। जैसा कि ये गुज़श्ता दिन ये वाक़या पेश आया, जो फ्रांस की नेशनलिटी होल्डर खातून थी, 3 बच्चों के साथ थी, उनके साथ आखिर ये ज़्यादती क्यों की गई? ये हुकूमत की नाअहली है या सिक्योरिटी इदारों की नाअहली है? हालांकि मोटरवे पर 24 घंटे CCTV कैमरास और पुलिस का मौजूद होती है, उस दिन वहाँ पे पुलिस क्यों नहीं मौजूद थी? आइए मज़ीद जानते हैं OPS के चेयरमैन अज़ीम कसूरी साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत अफसोदा भी हूँ और गमज़दा भी हूँ। आज पाकिस्तान में जो हुआ, इससे पहले हमारे साथ सानिया मॉडल टाउन हुआ, उससे पहले सानिया कसूर हुआ, और उससे पहले और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे दरिंदगी के जो सानिया हुए, वो दबते रहे, आवाज़ उठती थी, गूंजती थी, लेकिन खामोश हो जाती थी। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक वो मेरी बहन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में अपने बच्चों को ये कल्चर सिखाने आई थी, ये बताने आई थी कि मैं इस मिट्टी से पैदा हुई हूँ, मैं इस मिट्टी में आई हूँ, अपने बच्चों को लेके आई हूँ। उसके साथ जो हुआ, दुनिया ने देखा, दुनिया हिल के रह गई। मैं उस बहन और उस फैमिली और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आज शर्मिंदा हूँ। मैं अपने दिल का दर्द कैसे बताऊं आप लोगों को? मैंने गुज़श्ता सालों से आपके लिए जदोजहद कर रहा हूं पाकिस्तान में बैठ के। मैं इतना ज़्यादा सोचता हूं कि क्या मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में आए किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें, उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना है। मैं हर जगह आपकी आवाज़ बुलंदा हूं, लेकिन कल से लेके आज तक मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने अदारों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने क्या किया, कौन सा अल्टीमेटम दिया उन्होंने। मैं DIG से पूछना चाहता हूं, मैं मदीना का नारा लगाने वाले प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। आप कल भी फरमा रहे थे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी ऐसी जगह पे, कि मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप मुबारकबाद पेश कर रहे थे कुछ ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ये बड़ी अच्छी पोस्ट छोड़ के आया। मेरा वो भाई जो इस टाइम आपकी लिए, आपकी जमात के लिए आपका हिस्सा बना, उसको मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ क्या 24 घंटे 36 घंटे गुजर गए हैं, क्या अभी तक उस बंदे का, उस लोगों का, दरिंदों का पता चला? मैं उन दरिंदों की सज़ा जो तजवीज़ करना चाहता हूँ, वो उसी जगह पे उनको लटकाया जाए और 8 दिन से पहले उनको नीचे ना उतारा जाए। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने सिक्योरिटी अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा ये प्लेटफार्म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है और ये आवाज़ ओवरसीज़ की है, मेरी आवाज़ तो ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं ना खामोश होऊंगा ना झुकने वाला हूँ। मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इस मुल्क में जिस तरह वो अपने मुल्क के साथ प्यार करते हैं और पाकिस्तान में अपने बच्चों के साथ आते हैं, और उनके सामने इतनी घिनौनी हरकत कि दिल तड़पता है। मैं उस बहन को
सलाम पेश करता हूँ जितने इतने बड़े सानिया के बाद फिर भी सब्र का मुजाहरा किया, और उस फैमिली को जो इस दर्दनाक वाक़या में मुब्तला है। मेरी अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और पाकिस्तानियों को मैं मुखातब होकर कह रहा हूँ कि खुदारा आप निकलो, आप अपने इदारों के साथ निकलो और एक कानून साजी और अपनी असम्बलियों में ये आवाज़ पहुँचाओ कि एक इस जगह की इस तरह की घिनौनी हरकत पर और सख्त से सख्त सज़ा क्या है, जिस जगह का वाक़या उसी जगह पे लटकाया जाए। अजीम कसूरी साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है। आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक बहुत अहम किरदार है, आपका नाम भी है, तो आपकी इस तशद्दुदशुदा ज़्यादती जिस औरत के साथ हुई है, उनकी फैमिली से कोई मुलाकात हुई ओवरसीज़ के हवाले से, या उनसे कोई बातचीत की कोशिश की आपने, या इसके अलावा आपकी टेलीफोन पर उनसे रब्ता हुआ? इस बारे में हमें बताइएगा प्लीज़। मैं सबसे पहले, आप जब ज़िक्र करते हैं उस फैमिली का, तो हौसला नहीं पड़ता कि मैं किस तरह आपको बयान करूं उनका दर्द, उनका गम, क्योंकि हमारे साथ, हमारी आंखों के सामने, हमारे ही मुल्क में और हमारे ही बहन भाइयों के साथ ये हरकतें हो रही हैं। मेरे भाई राना साहब, आप इस चीज़ को ना बयान करें कि मुलाकात हुई है, हम इस चीज़ को आगे लेके चलें कि हमारे इन भाइयों के साथ हम हर टाइम खड़े हैं। मेरा दिलो जान, मेरी हर जगह पे मैं उनके साए की तरह उनके साथ हूँ। जी, मुलाकात जैसा की कि बात तो और है। अजीम कसूरी साहब की बात सुनी, चेयरमैन OPCS में इनका बहुत अहम किरदार है, आपने उनकी बात सुनी, उनका मौक़िफ़ सुना, वो ओवरसीज़ के लिए अपने दिल में कितना दर्द रखते हैं। इसी तरह हमारे साथ एक और पर्सनालिटी मौजूद है जिसका कानून में बहुत अहम रोल अदा किया है, मीडिया में इनका बहुत नाम है, पूरी दुनिया में इनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। अशर अरमान साहब, आइए उनसे इस वक़ूए के बारे में मज़ीद पूछते हैं। जी अशर अरमान साहब, हमें ये जो मोटरवे पे गुज़श्ता दिनों ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस अफसोसनाक वाक़े में किस नज़र से आप इस अफसोसनाक वाक़े को देखते हैं? जी शुक्रिया आपका राना साहब कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये अफसोसनाक ही नहीं बल्कि बड़ा शर्मनाक वाक़या है। ख़ास तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पुलिस, ये इसके लिए एक बहुत ही जो है ये एक, मैं कहता हूँ कि एक स्याह दिन था जो गुजर गया। फ्रांसीसी औरत के साथ इज्तिमाही ज़्यादती और बच्चों के साथ ऐसा हो जाना, ये एक बहुत बड़े सदमे से कम नहीं है। इसके लिए हमारी आंखें भी अश्कबार हैं और हमारे अदारों को ख़ास तौर पर इस चीज़ की समझ होनी चाहिए थी। हमारे CCPO साहब ने जो एक बयान जारी कर दिया जिस पे उन्होंने ये कहा कि ये औरत को रात के इस पहर GT रोड से जाना चाहिए था, ना कि मोटरवे से। ये एक बड़ी एक अजीब सी बात है जो कि किसी भी बंदे को एक बेवकूफ़ी की मिसाल समझ पड़ रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमारे यहाँ ये एक रियासत मदीना है, ना जाने वो औरत क्या उसके दिल में था कि वो लेके अपने बच्चों को, कितने कॉन्फिडेंस से थी कि वो लेके अपने बच्चों को सियालकोट की तरफ रवा दवा हो गई थी। अब इसके पीछे ना जाने क्या सूरत हाल है कि उस औरत ने रात के 2:45 के करीब उसने एक 15 पे कॉल भी की, जो कि 2 थानों के दरमियान एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि हमारे यहाँ का जो कानून है, ये देखिए ये कितनी गलत बात है राना साहब, हमारे यहाँ का जो कानून है ये कितना ये स्टेबल है ही नहीं है। देखिए रात को एक खतून अगर कॉल कर रही है, उसकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया है, वो मोटर में फंस चुकी है बेचारी, उसके साथ उसके बच्चे हैं, और वो हमारे यहाँ की आपस की जो 2 थानों के दरमियान जो पुलिस है वो आपस में बहस व मुआसना कर रही है कि ये मेरी हदूद नहीं है, ये मेरी हदूद नहीं है। और इतने में क्या होता है कि कोई उबाश किस्म के जो लोग हैं जो कैफरे किरदार तक अभी हमारी कानून से बड़ी तवक्कुआत हैं और हमारी काफ़ी कानून और एजेंसियां जो काम कर रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है, विद इन फ्यू डेज ये सारी सूरत हाल खुल के सामने आ जाएगी। आशर अरमान साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये मोटरवे पे गुज्जरपुरा की हदूद में ये वाक़या पेश आया और साथ ही न्यू करोल काटी चौकी भी लगती थी,
آپ قانون میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، پولیس کے ساتھ آپ کا میل جول بھی رہتا ہے، آفیسرز کے ساتھ. مجھے اس بارے میں یہ بتائیے گا کہ موٹر وے بڑا اہم روڈ ہے، وہاں پہ CCTV کیمراز بھی ہوتے ہیں، چوکی کی پولیس بھی موجود ہوتی ہے، گجرپورے تھانے کی پولیس بھی راؤنڈ پہ ہوتی ہے. اس وقت وہاں پہ نہ کوئی ڈولفن تھی، نہ کوئی پولیس کا اہلکار موجود تھا، نہ کوئی پولیس کی گاڑی تھی، نہ پیرو فورس والے تھے، نہ کوئی کسی قسم کی پولیس کی طرف سے گشت کی جا رہی تھی. یہ واقعہ اتنی دیر تک ہوتا رہا، اس دوران پولیس کہاں تھی، کیا کر رہی تھی؟ کیا آپ کی پولیس سے اس ٹاپک پہ بات ہوئی؟ ان کا کیا موقف تھا آپ کے لیے؟ آپ دیکھیے رانا صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہی تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہماری پولیس کیا کر رہی تھی. اس وقت کی بات یہ ہے کہ 1-5 کی آپسی کالوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی، وہ آپسی جھگڑے ہی نپٹا رہی تھی. تو دیکھتے دیکھتے، کیونکہ موٹر وے پہ ڈولفن تو ہوتی نہیں ہے، موٹر وے پہ نہ ہی پیرو ہوتی ہے، موٹر وے پہ ہوتی ہے ہماری موٹر وے پولیس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موٹر وے پولیس کا وہاں پہ ہونا بہت ضروری تھا، جو کہ انہوں نے کال بھی کی تھی لیکن وہ وقت پر وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. یہ بھی ایک بہت بڑا ہماری حکومت پہ سوالیہ نشان ہے، خاص طور پہ موٹر وے پولیس پر ایک سوالیہ نشان ہے. اس کو بھی انشاءاللہ ہماری ایجنسیز کام کر رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ بہت جلد کھل کے یہ باتیں سامنے آئیں گی ودن فیو ڈیز، 1 یا 2 دن میں. ابھی جیسا کہ 2-3 بندے ہماری پولیس نے پکڑے بھی ہیں. ایک تو جی، تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے عاشر ارمان صاحب کی اور عظیم قصوری صاحب کی بات سنی، اس سے مزید آگے اس ٹاپک پہ بات کریں گے، مزید تفصیل جانیں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ دنوں جو افسوسناک واقعہ موٹر وے پہ پیش آیا، اس بارے میں ہم بات چیت کر رہے تھے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عظیم قصوری صاحب سے کہ اب یہ عظیم قصوری صاحب جو OPCS کے چیئرمین ہے، فرانسیسی عورت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس کا اگلے لائحہ عمل کیا ہوگا، اس کے لیے پاکستان میں کیا کریں گے، اسے کیسے انصاف دلائیں گے، اس بارے میں مزید جانتے ہیں عظیم قصوری صاحب سے. جی عظیم قصوری صاحب، ہمیں آپ کا اپنا اگلا لائحہ عمل بتائیے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان میں موجود لوگوں کے لیے جو اس طرح کی زیادتیوں کا نشانہ بنتے ہیں، ان کے لیے کیا کریں گے آپ؟ جی، میں سب سے پہلے آپ کے لفظ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری بہن جس کو آپ فرانسیسی کہہ رہے ہیں، وہ پاکستانی خون ہے اور وہ پاکستان کی بیٹی ہے، وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اور میرے ایک ایک بچہ، ایک ایک بڑا اور ایک بوڑھا، یہ سارے ہی پاکستانی ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی زندگیاں پاکستان کے نام پہ وقف کر دیں. کیا میں ان کو فرانسیسی نہیں کہوں گا؟ اگر وہ اپنے ہی ملک میں آ کے اپنے بچوں کو اپنے کلچر کی تعلیم دینے کے لیے آئی ہیں، کیا انہوں نے گناہ کیا ہے؟ میں رانا صاحب یہ بھی اپنے تمام میڈیا سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے الفاظ اور اپنے ان اوورسیز پاکستانیوں کی قدر کرو، ان کے بارے میں ان کو پروٹوکول اور ان کو عزت دو، جو کہ میں جب سے یہ ہمیں ادارہ اللہ پاک نے اس کا انچارج بنایا ہے، اس کی ڈیوٹی پہ ہمیں لگایا ہے، ہم اپنے اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو ان کو عزت دو. آپ اپنے ووٹ کو تو عزت دلاتے ہو، لیکن میرے ان اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں سوچو جو پاکستان میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے. ان کے ساتھ جب وہ کرونا کا سیزن آتا ہے تو ان کے ساتھ ریٹرن ٹکٹ پہ آتے ہیں تو ان کو اپنا یک طرفہ ٹکٹ پہ واپس کے لیے فیئر کا انکریز کر دینا. میں پرائم منسٹر صاحب زلفی بخاری صاحب، آپ اس ٹائم حکومت میں آئیے، آج کی بات ہے، کل چلے جانی ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر میرے ان بھائیوں کے پاس سامنے جب جاؤ گے تو کیا جواب دو گے ان کو؟ میں آپ سے اسپیشلی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستان سٹیزن سولیڈیرٹی پاکستانیوں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنی ہے. خدا را ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں پاکستان میں نمائندگی دیں، ہم ہر ادارے میں اپنے نمائندے بٹھائیں گے بغیر سیلری کے، بغیر آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو عزت دیں گے اور ان کی رسپیکٹ کروائیں گے. جس جگہ پہ ان کے مسائل ہوں گے اس جگہ پہ ان کو کوئی پرابلمز نہیں آئے گی. اور میں خدا را ہاتھ جوڑ کے اوورسیز پاکستانیوں آپ کو بھی کہتا ہوں، OPCS.PK آن لائن ممبرشپ ہم آپ کے لیے ہم نے ویب سائٹ پہ لانچ کر دیا ہے، آپ اس کے ممبر بنیں. کیا آپ اسی طرح ایک ایک کر کے پاکستان میں
اور پاکستان سے باہر اسی طرح مشکلات کا سامنا کرتا رہیں گے. آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ ایک یکجا ہو جائیں. آپ کو اپنے پلیٹ فارم جو پاکستان نے، حکومت پاکستان نے جس کو بڑی مشکلات کے بعد اس کو لانچ کیا، اس کو بنایا گیا، بہت ساری مشکلات اور ٹائم لگا اس کے اوپر. جیسا کہ عظیم قصوری صاحب کے آپ نے خیالات سنے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان میں موجود لوگوں کے لیے بہت دلی ہمدردی رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پورا پاکستان، پورے پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی ایجنسی، سب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح عاشر ارمان کے ساتھ ہم دوبارہ بات چیت کرتے ہیں کہ عاشر ارمان صاحب ہمیں یہ چیز بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بیان آیا ہے کہ 2 مجرم پکڑے گئے ہیں، ان کے DNA میچ بھی ہوئے ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان مجرموں کے ساتھ حکومت کیا آگے سلوک کرے گی؟ جی رانا صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہماری پولیس نے 2 ملزم پکڑے. ایک وقار الحسن ہے جو کہ شیخو پورہ سے جس کا تعلق ہے، ایک عابد علی ہے جس کا فوٹ آباد سے ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی تو ان کے DNA میچ ہوئے ہیں. ابھی ان کی جو تمام صورتحال ہے وہ سامنے آئے گی، لیکن ہمارے قانون، ہماری پولیس، ہماری تمام ایجنسیاں ابھی اس چیز کے پیچھے ہیں. اور ابھی چونکہ یہی 2 بندے ٹارگٹ نہیں ہیں، ابھی اس کے پیچھے سٹوری کا رخ چینج بھی ہوگا. ابھی 2 4 5 دن میں دیکھیے گا کیا کیا صورتحال سامنے آتی ہیں. اور انشاءاللہ ہماری پولیس، ہماری ایجنسیاں، ہماری تمام تر یہ جو CIA ہے، یہ کسی سے کم نہیں ہے. یہ انشاءاللہ جب یہ کام کرتی ہے تو یہ اپنے کام کو پایا تکمیل تک ضرور پہنچائے. عاشر صاحب، آپ سے پولیس کی بات ہوئی تو پولیس کا کیا موقف تھا آپ کے سامنے اس چیز کو دیکھتے ہوئے؟ پولیس کا جو موقف تھا، پولیس تو اپنے موقف پہ بالکل وہ کہہ رہی تھی کہ جی ابھی ہمارے پاس کوئی بھی اس کے شواہد نہیں ہیں. لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے خبر ایک نہیں ہے، کافی خبریں ہیں. جی، جیسا کہ آپ نے ناظرین عاشر ارمان صاحب کی بات سنی کہ پولیس کا یہ موقف ہے کہ پولیس کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اس زیادتی شدہ عورت کو پورا انصاف دیا جائے گا. آئیے دوبارہ عظیم قصوری صاحب OPS کے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ لاہور میں اس زیادتی شدہ عورت کے لیے آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ رانا کاشف صاحب، OTV اور اوورسیز پاکستان سٹیزن سولیڈیرٹی کا اگلا لائحہ عمل، میں تمام اوورسیز پاکستانیوں، میرے تمام بھائیوں جو کہ باہر میری اس آواز کو سن رہے ہو، اپنے تمام پاکستان میں جتنے بھی بہن بھائی اس ٹائم ہیں جو لاہور کے قریب ہیں، کل انشاءاللہ العزیز میں آپ کے لیے، آپ کی آواز، آپ اپنی بہن کے لیے اور آپ کی نمائندگی، یہ ادارہ انشاءاللہ کل 5 بجے ہم پریس کلب کے سامنے احتجاج کریں گے. اور اس تک اللہ کرے کہ اداروں کی تمام رپورٹ پازیٹیو آ جائے اور جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ان کا کافر کردار تک پہنچایا جائے. نہیں تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے. یہ لاہور پریس کلب سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ کریا کریا پاکستان میں ہماری اس بہن کی آواز بنے گا جتنی دیر تک ان درندوں کو سزائے موت نہیں ہو جاتی. عظیم قصوری صاحب، آپ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پلائٹلی بولتے ہیں، آپ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، آپ اپنے اداروں اور اپنے ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ اتنی سپیڈ نہیں دکھاتے جتنی دکھانی چاہیے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، وہ گمنام ہیرو جو آپ کی ان سول فورس سے پہلے آپ تک رپورٹ پہنچا دیتے ہیں، اس کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے. اور اس پاکستانی جو ہمارے اس ٹائم خطے کی جو آب و ہوا ہے اس کو بھی پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ جب ہم جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہم کسی چیز کو نہیں دیکھتے. تو میری اپنے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر سے یہ گزارش ہے کہ ہم کل پرامن احتجاج کریں گے اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ جو ملزمان آپ کی گرفت میں آ چکے ہیں کل تک ان کا لائحہ عمل تیار کر لیں اور ہم تک وہ آواز اور اس جگہ پہ
ہمارا مطالبہ ہے کہ اسی جگہ پہ ان کو لٹکایا جائے اور 8 دن سے پہلے ان کو نیچے نہ اتارا جائے، اور ساتھ ہی منڈے والے دن کو قانون ساز اسمبلی پنجاب اسمبلی میں یہ بیٹھ کے قانون بھی بنایا جائے۔ میں اپنے سپیکر چودھری پرویز الہی سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدارہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ اکٹھا اجلاس بلائیں اور اس کے اوپر فوری قانون سازی کریں۔ بچوں کا اور اسی طرح کا ریپ جو بھی کرے گا اس کو فوری چوراہے پہ لٹکایا جائے۔ یہ منڈے کو جو آپ نے اجلاس بلایا اس کے اوپر ہماری پوری آپ کی طرف اپنے سیاستدانوں کی طرف نظر ہے کہ ہمیں یہ رزلٹ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور کل کا جو میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں، وکلا برادری، سول سوسائٹی اور تمام وہ درد رکھنے والے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کل 5 بجے اوورسیز پاکستان سٹیزن سولیڈیرٹی احتجاج پریس کلب لاہور میں شملہ پہاڑی میں کرے گی۔ آپ لوگوں نے پرزور اپیل کی جاتی کہ آپ نے ہر بھائی نے، ہر بچے نے، ہر وہ میری بہن ہر صورت وہ پہنچے تاکہ ہم ان کا دکھ اس طرح بانٹ سکتے ہیں، اس دکھ میں شریک اس طرح ہو سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں، ہم اس کا اس طرح سے کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں رانا صاحب کہ آنے والے درندوں کو پتہ چلے کہ بھی یہ کام ایسے نہیں ہوگا آئندہ سے۔ جی بہت شکریہ عظیم قصوری صاحب، آپ نے پاکستانیوں کے لیے بہت ہمدردی کا اظہار کیا۔ میرا آخری سوال اشر ارمان صاحب سے ہے کہ اگلی پولیس کی جو تفتیش ہے اس افسوسناک واقعے کی، پولیس سے آپ کا روز میل جول ہوتا ہے، پولیس نے آگے اس کا کیا لایا عمل طے کیا ہے اور اس لایا عمل یہ تفتیش کب تک جاری رہے گی اور اس زیادتی شدہ خاتون کو کب انصاف ملے گا حکومت کی جانب سے اور قانون بنانے والوں کی جانب سے؟ دیکھیے رانا صاحب، میں آپ کی بات بالکل میں اس سے سہمت ہوں اور میں مایوس نہیں ہوں اپنی قانون سے، اپنی پولیس سے، اپنی تمام تر ایجنسی سے میں بالکل مایوس نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے ملک کے پاکستان کی جو پولیس ہے، جو کہ ایجنسیز ہیں، جو کہ گمنام ہیرو ہیں، یہ ہمارا فخر ہیں، یہ ہماری شان ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ان سے بالکل مایوس نہیں ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ کیفر کردار تک ان ظالموں کو، ان ملزموں کو۔ عاشر صاحب، ہمارے ملک میں ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پولیس تب آتی ہے جب ملزم اپنا سارا کام تمام کر کے چلا جاتا ہے، 15 پہ کال بھی کی جاتی ہے، اطلاع بھی دی جاتی ہے، اسی ٹائم پولیس کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ اگر اسی ٹائم پولیس وقوع پر پہنچ جائے تو اس حادثے کو مزید آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل رانا صاحب، یہ آپ کی بات بڑا ویلڈ آپ نے کوشچن کی ہے۔ چیز یہ ہے کہ یہ تو ہماری پولیس میں یہ چیزیں تو پائی بھی جاتی ہیں، جہاں پہ میں پولیس کی تعریف کر رہا ہوں، میں بڑی معذرت کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پولیس میں یہ تاخیر سے پہنچنا اور یہ ساری نیگلیجنسی جو ہیں یہ ان میں پائی جاتی ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں اور ہمارے جو سی سی پی او صاحب ہیں، ہمارے جو ہائی ایپس پہ بیٹھے ہوئے جو آفیسرس ہیں، ان کو ان چیز پہ ذرا نوٹس لینا بھی چاہیے، جہاں پہ پولیس کے ہم فیور میں ہیں، پولیس کو۔ عاشر ارمان صاحب، آپ نوٹس کی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے گزشتہ دن آپ نے دیکھا اس حادثے کے بعد کہ سی سی پی او کی جانب سے ایک ایسا بیان دیا گیا جس سے لوگوں کے دلوں پہ بہت صدمہ پہنچایا کہ یہ سی سی پی او بجائے مجرموں کو پکڑنے کے عورت کو کہہ رہے ہیں کہ رات کو اسے باہر نہیں، لیٹ نائٹ نکلنا چاہیے تھا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سی سی پی او کے بیان کے بارے میں؟ میں اس پہ رانا صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ سی سی پی او صاحب کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات ان کے گلے کا طوق بن گیا، لیکن شاید سی سی پی او صاحب کو اس چیز کے بارے معلوم نہیں تھا کہ یہ بات ان کے گلے میں پھندا بن جائے گی، اور میں چاہوں گا کہ سی سی پی او کو ایسی بات کرنے سے اجتناب کرنا۔ عاشر ارمان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سی سی پی او کو یہ بات کرنی چاہیے تھی اس موقع پہ؟ میرے مطابق، اور بلکہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مطابق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سی سی پی او صاحب کو، چونکہ ان کے پاس ایک ذمہ دار سیٹ ہے، پوسٹ ہے، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جس سے عوام کی دل آزاری ہو اور یہ بات ان کے گلے کا طوق بن جائے۔ عظیم قصوری صاحب، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی دلواتا ہوں کہ اس خوفناک واقعے کی بنا پر خالی میں اپنی بات ہی نہیں کروں گا، میں بات کروں گا پوری جرنلزم کمیونٹی کی، کہ جتنے بھی جرنلسٹ ہمارے دوست ہیں وہ بھی کل 5 بجے آپ کے احتجاج میں، پر منظم احتجاج میں موجود ہوں گے، چونکہ میری فیلڈ جو ہے وہ اس وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کر رہا ہوں، اور تمام جو ڈاکٹرز ہیں میں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا، اور دوسرا وکلا حضرات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی کل ہمارے ساتھ پر منظم طریقے سے احتجاج میں موجود ہوں گے۔
اور انشاءاللہ ہماری یہ آپ سے اور اس غمزدہ خاندان سے اور اداروں سے یہ ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں انشاءاللہ کبھی بھی پیچھے قدم نہیں ہوگا ہمارا۔ جی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عظیم قصوری صاحب کا اور عاشر ارمان صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا اور لوگوں کی ہمدردی کے لیے آئے اور لوگوں کو اپنے دل کے دکھ سنائے۔ حکومت اور قانون بنانے والے اداروں کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی ایسا قانون لانا چاہیے کہ آئندہ کسی کی ماں بیٹی یا کسی بچے کے ساتھ بالکل اس طرح کا حادثہ پیش نہ آئے۔ خدارا آپ سے میری ریکویسٹ ہے، پرسنلی ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو فوراً پکڑ کر پھانسی سر عام دی جائے تاکہ دوسرے لوگ ان لوگوں کی طرف دیکھ کے نصیحت پکڑیں اور آئندہ ایسی گلونی حرکت کرنے کی جرت تو کیا سوچ بھی نہ سکیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آپ کا نگہبان رانا کاشف خالد، اللہ حافظ۔